حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، عرض کی الہی میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا۔ حکم ہوا اے یحییٰ میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، یعنی تیری آواز مجھے پسند ہے، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر انہیں لیٹ کرتا ہوں۔ تو یوں اللہ پاک کو بندے کا گڑ گڑانا، اس سے عاجزی کرنا یہ پسند آتا ہے۔ تو بعض اوقات اس لیے بھی دعا کی تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اور گڑ گڑائے اور عاجزی کرے، تو یوں عاجزی کرنے سے گڑ گڑانے سے اس کو ظاہر ثواب اس کا بڑھتا رہے گا اور اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک کی جو مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، وہ رب ہی جانتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ گلا شکوہ تیار ہوتا ہے کہ میں نے کسی کا کوئی نہیں بگاڑا، میں تو سب کا اچھا کرتا ہوں، میں تو سب کی بھلائی چاہتا ہوں، لیکن لوگ میرے ساتھ کیوں ایسا کرتے ہیں، میں یوں تو میں تو یوں تو میں تو یوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مسئلے؟ ہم دعا مانگتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوتی، اس کا ہمارے حق میں قبول نہ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم مالدار ہونا مانگتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، مالدار نہیں ہو پا رہے، یہ دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مالدار بن نہیں رہے۔ ارے بھائی غربت میں تو نماز پڑھتا ہے اور ٹوٹ کے فجر کے لیے نکلتا ہے، مالدار ہوا تو مسجد میں جائے گا تو ڈاکو اٹھا جائیں گے، خطرہ ہوگا۔ یہ گئی مسجد، ہاتھ سے گئی آپ کی؟ اچھا، اب ادھر ادھر جا کر دین کی خدمت، یہ وہ مالدار بہت زیادہ ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہے، خطرہ رہے گا ایک سمجھانے کے لیے۔ پھر عام طور پہ مالدار کا دماغ جو ہے نا، مال بڑھتا ہے تو دماغ بھی بڑھتا ہے۔ یہ جنرل بات کرتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا۔ پہلے غریبوں کو لفٹ کرتا تھا، اب نہیں کرے گا۔ پہلے سیدھے منہ چھوٹے لوگوں سے بات کر لیتا تھا، اب نہیں کر پائے گا۔ اس کو شیطان یہ خبط اس کے بٹھائے گا کہ تیرا امیج خراب ہوگا۔ یہ ملازم سے سیدھے منہ بات کرے گا، پھر یہ تیری بات نہیں مانے گا، اس میں روب رکھ، اپنے دل دکھاتا رہے، اس کا کوٹتا رہے، اس کو روب رکھ اس پہ۔ پھر یہ کہ دولت تکبر لائے گی، غریب اپنے کو حقیر نظر آئیں گے، ملازم حقیر نظر آئیں گے۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا سمجھے۔ اس میں افسر، مالدار اور جو بھی بڑے ہوتے ہیں اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کو، کہ اسی لیے وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے۔ تو کسی کو بھی گھٹیا نہیں سمجھنا، فوراً ایسا یوں آئے کہ یہ میرے سے اترتا ہے، میرے سے کمتر ہے، گھٹیا ہے، تو فوراً اپنی اوقات کو بندہ یاد رکھے کہ یار میری حیثیت کیا ہے گندے خطرے کی، اور اللہ کی بارگاہ میں جانتا ہی نہیں، نہ جان سکوں گا کہ میرا مقام کیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ اس کی میرے بارے میں خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ کیا ہے؟ کیا غریب کی بخشش نہیں ہوگی؟ کیا غریب اللہ کو پسند نہیں آئے گا؟ کیا ایسا طے؟ تو یہ بالکل یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جس کو میں گھٹیا سمجھتا ہوں، میرا یہ اس کو گھٹیا سمجھنا مجھے دنیا و آخرت میں برباد کر دے۔ مال کا ستیاناش نہیں ہو جاتا، بڑے بڑے مالدار ڈیفالٹر نہیں بن جاتے، نہ وطن میں رہ سکتے اپنے، نہ ملک میں رہ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کہیں دنیا میں بھی نہیں رہ سکتے۔ پھر یہ ان کو سنبھالتا ہے سمندر، ماریں گے چھلانگ یا بجلی کی تار ان کو سنبھالتی ہے۔ آپ کو بھی پتا ہو، مجھے پتا ہے کہ بعض مالدار بھی اس طرح خودکشیاں کر دیتے ہیں، جب یہ چاروں طرف گر جاتے ہیں نا، پھنس جاتے ہیں۔ تو کیا پتا یہ مال مجھے حرام موت کی طرف لے جائے، کیا پتا یہ مال مجھے تکبر کی طرف لے جائے، کیا پتا یہ میرا مالدار ہونا مجھے غریبوں پر ظلم کرنے کی طرف لے جائے، مجھے عبادت سے محروم کرے، مجھے ریاضت سے محروم کرے، اللہ کے دین کی جو خدمت فزیکلی ہو سکتی ہے اس سے محروم کر دے۔ تو یوں مطلب بندہ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا اس میں راضی رہے، دعا کی قبولیت کا اظہار نہیں ہوتا۔ بالکل اس کو مطلب یعنی کہ نہیں سوچے کہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کا اثر ظاہر نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، مگر کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہے۔ صورت دوسری ہوتی ہے کہ ثواب جو ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اسٹور کر دیا جاتا ہے، جو آخرت میں ملتا ہے۔ جب بندہ اپنی دعاؤں کا آخرت میں ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا یہ کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی،
اس کا اظہار نہ ہوتا دعا کا، مجھے سب آخرت میں مل جاتا۔ حقیقت ضرورت کا دن جو ہے وہ قیامت کا ہے، ایک ایک نیکی کے لیے بندہ مارا مارا پھرے گا۔ حقیقت میں ضرورت کے دن قبر ہے، دنیا تو جس سے تس سے گزر ہی رہی ہے نا، اتنا ہی کھائے گا بندہ جتنا پیٹ ہے، اتنا ہی پہنے گا جتنا تن ہے، اتنا ہی رہے گا جتنا یہ وہ سب آ جائے گا مکان میں۔ باقی اگر مکان بڑا بھی ہے تو بھی آخرت میں پھنسانے والا ہی ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان کی وسعت جو ہے وہ بھی پھنسائے گی۔ جی ہاں، حدیثوں میں کہ مطلب چھوٹا تھا کہ نا گھونسلے کی مثال دی ہے، گھونسلے اتنا مکان کافی ہے، اگر بڑا ہے تو پھر اس کا حساب ہے۔ ہم لوگوں کو تو بڑے بڑے پلازے بھی پورے نہیں ہو رہے، یہ بھی سہولت ہو وہ بھی سہولت ہو، کوئی کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا۔ حل میں مسجد کا بورڈ ہر وقت چڑھا رہتا ہے۔ ہائے افسوس کہ دنیا کے مکان کی وسعت کا تو بالکل ذہن بنا ہوا ہے، لیکن قبر کی وسعت کا کوئی ذہن نہیں ہے۔